کہانی کے آغاز میں زیک کو اپنی والدہ کے ساتھ ایک نئے شہر میں آتے دکھایا جاتا ہے۔ پھر زیک کی ملاقات اپنے ہمسائے کی لڑکی ہینا سے ہوتی ہے، مگر ہینا کا والد زیک کو اس کی بیٹی سے دور رہنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے گھر سے بھی دور رہے۔ یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زیک کے والد کی وفات ہو چکی ہے اور اس کی والدہ اس نئے شہر میں مشہور اسکول کی نئی وائس پرنسپل کے عہدے پر بھرتی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا شہر بدلنا پڑا ہے۔ زیک بھی اسکول میں ایک نئے طالب علم کی طور پر داخل ہوا ہے۔ گھر واپس آ کر زیک کو ہینا سے پتا چلتا ہے کہ ہینا اسکول نہیں جاتی بلکہ گھر میں ہی پڑھائی کرتی ہے۔ پھر ہینا زیک کو جنگلوں میں ایک ترک شدہ تعریف گاہ لے کر جاتی ہے جو اس کی پسندیدہ جگہ ہے اور جہاں وہ اکثر چھپ چھپا کر آتی ہے تاکہ سارے شہر کا نظارہ کر سکے۔ ہینا یہ بھی بتاتی ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس تفریح پارک کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہینا کا والد ہینا کو زیک کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور زیک کو دوبارہ اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد زیک کو ہینا اور اس کے والد کی لڑائی کی آوازیں آتی ہیں اور ہینا کے چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ زیک پریشان ہو کر اپنی والدہ کے فون سے پولیس کو کال کرتا ہے۔ اب پولیس ہینا کے گھر آتی ہے تو ہینا کا والد بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ہینا اس کی بیٹی ہے، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی ہے اور زیک کو اس کے اونچی ٹی وی میں سے چیخوں کی آوازیں آئی ہوں گی۔ پھر پولیس زیک کو وارننگ دیتی ہے جھوٹی پولیس رپورٹ کرنے پر اور زیک کی والدہ ہینا کے والد اور پولیس سے معذرت کر کے زیک کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زیک پھر دوبارہ ہینا کے گھر ہینا اور اس کے والد کا سایہ دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید ہینا کے والد نے ہینا کو قید کر کے رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے دوست چیمپ کے ساتھ مل کر ہینا کے گھر میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں انہیں ایک کمرے میں بہت سی ڈرونی مشہور بچوں کی کتابوں کے دستاویز ملتے ہیں جنہیں تالوں سے لاک کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر زیک ایک خاص چابی سے ایک سنو مین کی کہانی کی کتاب کھول دیتا ہے۔ اتنے میں ہینا پیچھے سے اچانک آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کتاب کا تالا کس نے کھولا ہے۔ زیک معافی مانگ کر کتاب کو تالا لگانے کے لیے پکڑتا ہے کہ اچانک کتاب میں سے سنو مین باہر آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر زیک حیران ہو جاتا ہے اور چیمپ ڈر جاتا ہے۔ پھر سنو مین چیمپ پر حملہ کرتا ہے اور گھر کی دیوار توڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اب یہ تینوں سنو مین کو کتاب میں واپس پکڑنے کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ سب سنو مین کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہینا بتاتی ہے کہ اس سنو مین کو صرف کتاب میں ہی قید کیا جا سکتا ہے، مگر یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور سنو مین ان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ عین وقت پہ ہینا کا والد آ کر سنو مین کو کتاب میں واپس قید کر لیتا ہے اور ان سب کو بچا لیتا ہے۔ یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہینا کا والد در حقیقت میں ان تمام بچوں کی کتابوں کا ایک مشہور ہدایت کار ہے۔ زیک ہینا کے والد سے اس واقعے کی وضاحت مانگتا ہے تو ہینا کا والد بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کے محلے کے تمام بچے اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکیلا ایک کمرے میں بند رہنے لگا اور اپنے خیالی راکشس دوستوں کی کہانیاں لکھنے لگا، جس میں وہ تصور کرتا تھا کہ اس کے راکشس دوست ان تمام بچوں کو نقصان پہنچائیں جو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر پھر اس کے یہ سارے راکشس دوست حقیقتاً اس کی لکھی سب سے پہلی دستاویزوں میں سے باہر آنا شروع ہو گئے اور ان سب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں ان دستاویز کی کتابوں میں ایک تالے کے ذریعے قید کر کے رکھا جائے۔ ہینا کا والد ہینا کو اس شہر سے جانے کے لیے تیار ہونے کو کہتا ہے اور دونوں باقی کی کتابیں لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اور کتاب کا تالا کھلا ہوا ہے جس میں سے ایک ڈرونا کردار سلیپی باہر بیٹھ کر ہینا کے والد کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہینا کا والد سلیپی کو کتاب میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر سلیپی اپنی کتاب کو جلا دیتا ہے اور باقی تمام کتابوں کے تالے بھی توڑ دیتا ہے اور اب ان سب راکشسوں کو آزاد کرنے کے بعد ان کی کتابیں بھی جلانے لگتا ہے تاکہ ان سب کو دوبارہ قید نہ کیا جا سکے۔ اب سارے شہر میں افراتفری پھیل جاتی ہے اور سلیپی آہستہ آہستہ سارے شہر پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہینا کا والد کہتا ہے کہ کیونکہ سلیپی کتابوں کو جلا رہا ہے اس لیے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر زیک مشورہ دیتا ہے کہ وہ صرف ایک کتاب لکھے جس میں وہ ان تمام راکشسوں کو قید کرنے کے بارے میں کہانی لکھے، اس طرح یہ سارے راکشس دوبارہ قید ہو جائیں گے۔ پھر ہینا کا والد بتاتا ہے کہ وہ کہانی صرف اپنے ٹائپ رائٹر سے ہی لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ خاص ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا ٹائپ رائٹر زیک کے اسکول کے میوزیم میں حفاظت سے موجود ہے۔ اب یہ سب ہینا کے والد کو لے کر اسکول کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ان سب
को रोकने के लिए बहुत सारे राक्षस इन पर हमला करते हैं, मगर ये सब बचते बचाते बिल आखिर स्कूल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ स्लैपी तमाम लोगों को अपने बर्फीले हथियार से जमाने लगता है। स्लैपी को जैक की खाला से जैक के मंसूबे के बारे में भी पता चल जाता है, तो वो इन सबको रोकने के लिए तमाम राक्षसों को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। जैक और उसकी टीम स्कूल में टाइपराइटर की तलाश में लग जाते हैं। यहाँ जैक हैना के वालिद को बताता है कि वो जान चुका है कि हैना कोई असली लड़की नहीं है, बल्कि उसकी तस्वुर की ताबीर है और उसने हैना को ये हकीकत नहीं बताई। हैना का वालिद बताता है कि जब वो जैक की उम्र का था तब उसने दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दिया था और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक वो लोगों में घुलना मिलना भूल चुका था। फिर उसने हैना को अपनी बेटी की तरह तस्वुर किया और फिर उसकी ताबीर की, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था और उसने हैना की हिफाजत के लिए उसे कुछ नहीं बताया। फिर हैना इन्हें टाइपराइटर की तरफ ले जाती है। अब हैना का वालिद एक कमरे में जाकर कहानी लिखने लगता है और जैक और बाकी की टीम स्कूल के बाकी के बच्चों को वार्निंग देने चले जाते हैं, मगर इन्हें एहसास होता है कि इस वक्त स्कूल ही सबसे महफूज जगह है। अब ये सब मिलकर हैना के वालिद को मजीद वक्त देने के लिए राक्षसों का मुकाबला करने लगते हैं। यहाँ स्लैपी स्कूल में आकर हैना के वालिद के हाथ तोड़ देता है। फिर हैना का वालिद जैक को टाइपिंग की जिम्मेदारी देता है और कहता है कि अब ये कहानी तुम्हें ही मुकम्मल करनी होगी। ये अब जंगलों में हैना की पसंदीदा तर्कशुदा तफरीह पार्क में चले जाते हैं। फिर जैक कहानी तो लिख लेता है मगर फौरन किताब बंद कर देता है। यहाँ हैना जैक को बताती है कि वो जानती है कि वो हकीकी इंसान नहीं है और वो भी इन सब के साथ गायब हो जाएगी अगर जैक ने किताब खोल दी। जैक किताब खोलने से मना करता है क्योंकि वो हैना को खोना नहीं चाहता, मगर हैना खुद किताब खोल देती है और तमाम राक्षस अब किताब में कैद होना शुरू हो जाते हैं। फिर हैना भी इनके साथ किताब में चली जाती है। अब सारा शहर दोबारा रोजमर्रा के मामूल में मसरूफ हो जाता है। हैना का वालिद अब जैक की खाला का अच्छा दोस्त बन जाता है और जैक के स्कूल में पढ़ाने भी लग जाता है। जैक भी इस हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ जाता है। फिर हैना का वालिद जैक को बताता है कि उसने एक और कहानी लिखी है, तो यहाँ हैना दोबारा वापस आ जाती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें और सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।